آج میں آپ کو تاریخ کے سب سے خوفناک جیلوں میں سے ایک کی کہانی سنانے جا رہا ہوں۔ یہ کہانی ہے منگولیا کے دارالحکومت اولان باتر، جیسے اس وقت اورگا کہا جاتا تھا، کہ بدنام زمانہ جیل کے۔ یہ سن 1918 کے بعد ہے۔ ایک امریکی ماہر اور مہم جو رائچیپ مین اینڈ ریورس، جو بعد میں امریکن میوزیم آف نیچرل ہسٹری کی ڈائریکٹر بھی بنی، منگولیا کے دورے پر آئے۔ وہاں انہوں نے ایک ایسی حقیقت اپنی آنکھوں سے دیکھی جس نے ان کی روح تک کو ہلا دیا۔ اورگا جیل میں قیدیوں کو عام ٹڑیوں میں نہیں رکھا جاتا تھا، بلکہ 4 فٹ لمبے اور 3 فٹ چوڑے چھوٹے چھوٹے ڈبوں میں قید کر دیا جاتا تھا۔ یہ ڈبے بالکل تابوتوں کی طرح تھے، اتنے تنگ کہ نہ تو قیدی سیدھے کھڑے ہو سکتے تھے، نہ بیٹھ سکتے تھے اور نہ ہی لیٹ سکتے تھے۔ ان ڈبوں میں صرف ایک چھوٹا سا سوراخ ہوتا تھا جس سے انہیں تھوڑے بہت خوراک دی جاتی، اور وہی سوراخ ان کی تمام ضروریات پورے کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا۔ سوچئے، ایک انسان دن رات ایسی تابوت میں قید رہے جہاں سانس لینا بھی مشکل ہو جائے تو اس پر کیا گزرتے ہوں گے۔ چند ہی دنوں میں ان کے جسم اکڑ جاتے، ہڈیاں بے جان ہو جاتے اور اعصاب جواب دے دیتے۔ قیدیوں کو ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ آہستہ آہستہ زندہ دفن ہو رہی ہو۔ اینڈریوز نے اپنی آنکھوں سے یہ قیدی دیکھے جن کے حالات جانوروں سے بھی بدتر تھے۔ وہ لکھتے ہیں کہ جیل کی فضا موت اور سڑان سے بھری تھی۔ قیدی اکثر اپنی سزا پورے ہونے سے پہلے ہی ان تابوتوں میں دم توڑ دیتے تھے۔ اورگا جیل ظلم اور بربریت کی ایک ایسی مثال تھی جس کا تصور بھی آج کے دور میں مشکل ہے۔ یہ جیل صرف قید خانہ نہیں تھی، بلکہ ایک خوفناک اذیت گاہ تھی جہاں انسانوں کے سانسیں آہستہ آہستہ چھین لی جاتی تھی۔ تاریخ کے صفحات پر اورگا جیل آج بھی ایک سیاہ دھبا ہے، ایک ایسی یاد جو ہمیں بتاتی ہے کہ انسان اگر انسانیت بھول جائے تو وہ اپنے جیسے انسانوں کو کس حد تک تکلیف دے سکتا ہے۔ یہ جیل اس بات کی عبرتناک مثال ہے کہ ظلم اور بربریت کبھی دیر پر نہیں رہتے، مگر ان کی داستانیں ہمیشہ سننے والوں کے دل دہلا دیتے ہیں۔